سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ دیوار میں نقب لگنی شروع ہو گئی۔ محمد بن قاسم نے دیوار سے دور جا کر سالاروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ انہیں منتخب جانبازوں کی ضرورت ہے جو دیوار کے شگاف سے سب سے پہلے اندر جائیں گے۔ شہر پر سنگباری ہوتی رہی اور آگ کے تیر برستے رہے۔ شہر میں جو قیامت برپا ہو گئی تھی اس سے یہ فائدہ اٹھایا گیا کہ دیوار توڑی جانے لگی۔ دیوار توڑنے والے اس کام کے ماہر تھے۔ مہارت کے علاوہ جذبہ بھی تھا۔ وہ بڑی تیزی سے دیوار توڑ رہے تھے۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب دیوار میں سرنگ کی طرح کا اتنا کشادہ شگاف ڈال دیا گیا تھا کہ دراز قد آدمی سیدھا چلتا اس میں سے گزر سکتا تھا۔ صرف اتنا کام رہ گیا تھا کہ دیوار کے اندر والا سرا توڑنا تھا۔ صبح کا اجالا ابھی دھندلا تھا جب محمد بن قاسم نے منتخب مجاہدین کو جو پہلے پہنچ گئے تھے اور حکم کے منتظر تھے قلعے میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے جو دو مجاہدین سرنگ میں داخل ہوئے ان میں سے ایک کا نام ہارون بن جعفر تھا جو بصرہ کا رہنے والا تھا۔ دوسرے کا نام ابو القاسم تھا جس کے متعلق یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا۔ ان کے پیچھے جو جانباز اندر گئے ان میں چند ایک مقامی سپاہی بھی تھے جو موکو کے آدمی تھے۔ موکو کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اس نے محمد بن قاسم کے آگے ہتھیار ہی نہیں ڈالے تھے بلکہ خلوص دل سے اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ محمد بن قاسم کے لشکر کے ساتھ موکو بھی تھا اور اس کے بہت سے آدمی بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ قلعے میں داخل ہونے کے لیے ان میں سے چند ایک آدمیوں کو منتخب کیا گیا تھا۔ شہر میں آگ نے لوگوں کو ادھر ادھر دیکھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ فوجی ابھی تک شہریوں کے ساتھ مل کر آگ بجھانے میں مصروف تھے۔ لوگ اپنا سامان گھسیٹ کر ادھر ادھر لے جا رہے تھے۔ ان پر اچانک یہ آفت ٹوٹ پڑی کہ مسلمانوں نے ان پر حلہ بول دیا۔ ان میں سے کچھ مجاہدین قریبی دروازے کی طرف دوڑے۔ وہاں دروازے کی حفاظت کے لیے دشمن کے سپاہیوں کی تعداد اتنی تھوڑی تھی جو اتنے زیادہ مجاہدین کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں تھی، چونکہ ان کے لیے یہ بالکل ہی غیر متوقع تھا کہ مسلمان اندر آ جائیں گے۔ اس لیے مجاہدین کو دیکھتے ہی ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک دروازے کا کھل جانا ہی کافی تھا۔ صبح کا اجالا نکھرتے ہی دن کے وقت لڑنے والے دستے آ چکے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی سوار قلعے میں داخل ہو گئے۔ محمد بن قاسم بھی ان سواروں کے ساتھ قلعے میں چلا گیا۔ اس نے اپنے محافظوں اور قاصدوں سے کہا کہ وہ اعلان کرتے رہیں کہ کسی غیر فوجی پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا سوائے ان کے جو ہتھیار بند ہو کر تمہارا مقابلہ کریں۔ اس اعلان میں یہ بھی شامل تھا کہ عورتوں اور بچوں کو حفاظت میں لے لیا جائے اور کوئی قیمتی چیز خواہ وہ باہر ہی پڑی ہوئی ہو نہ اٹھائی جائے۔ شہر میں فوجیوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ مورخوں کی تحریروں کے مطابق دشمن کے یہ سپاہی صحیح معنوں میں لڑنے والے تھے اور وہ لڑے بھی، لیکن اس قلعہ بند شہر کے تمام دروازے کھل چکے تھے اور مسلمانوں کی پوری فوج اندر آ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس قلعے کے 16,000 فوج کی کیفیت یہ تھی کہ چند سو سپاہی چلتے پھرتے نظر آئے تھے، باقی سب مارے گئے۔ یہ شدید زخمی ہو کر مر رہے تھے اور ان کی کچھ نفری قلعے سے بھاگ گئی تھی۔ محمد بن قاسم نے یہ قلعہ تو لے لیا تھا لیکن اس کی اپنی اور اس کے مجاہدین کے لشکر کی حالت یہ ہو گئی تھی جیسے وہ تھک کر چور ہو چکے ہوں اور ہلنے کے قابل نہ رہے ہوں۔ یہ محاصرہ تقریباً 2 مہینے جاری رہا تھا، لیکن محمد بن قاسم اس جگہ زیادہ رکنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس سے آگے دہلیلہ کا قلعہ تھا اور اس سے آگے برہمن آباد تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جو فوجی بہرور سے بھاگے ہیں وہ دہلیلہ کی فوج میں شامل ہو کر زیادہ سخت مزاحمت کریں گے اور یہ ممکن ہے کہ دہلیلہ کو ہندو بالکل خالی کر دیں اور یہ تمام فوج برہمن آباد میں اکٹھی ہو جائے۔ یہ سوچ کر محمد بن قاسم نے فوری طور پر دہلیلہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا تاکہ دشمن کے سنبھلنے تک وہ وہاں پہنچ جائیں۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسی روز یا اگلے روز چل پڑا تھا۔ بہرور کے انتظامات میں کچھ دن لگ گئے۔ شدید زخمیوں کو وہیں چھوڑ دیا گیا اور اس طرح کئی روز بعد وہاں سے کوچ ممکن ہو سکا۔ محمد بن قاسم بہرور سے نکلا ہی تھا کہ وہ 2 جاسوس آ گئے جنہیں پہلے ہی وہاں بھیج دیا گیا تھا۔ دہلیلہ میں آپ کو صرف فوج ملے گی، ایک جاسوس نے محمد بن قاسم کو اپنی رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ بہرور سے جو فوجی اور شہر کے لوگ بھاگ نکلے تھے وہ دہلیلہ جا پہنچے ہیں۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ زندہ جل جاؤ گے۔ انہوں نے انہیں وہ ساری تباہی بتائی ہے جو بہرور میں منجنیقوں اور آگ والے تیروں نے بپا کی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ دہلیلہ میں صرف فوج رہ گئی ہے۔ تاجر، دکاندار اور شہر کے دوسرے بہت سے لوگ وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ کیا وہ فوجی بھی وہاں ہیں جو بہرور سے بھاگے تھے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ کیا وہ لڑیں گے؟ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تو شہر کے لوگوں سے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، جاسوس نے جواب دیا، لیکن فوجی ہونے کی وجہ سے وہ لڑنے کے لیے رک گئے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہاں سے بھی وہ سب سے پہلے بھاگیں گے۔
انہوں نے دہریلا کی فوجیوں کو بہرور کی حالت ایسے الفاظ میں بتائی ہے کہ ان فوجیوں پر بھی کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوا ہے۔ جاسوس نے دہریلا کی فوج کی نفسیاتی حالت بیان کی تھی۔ یہ محمد بن قاسم کے حق میں جاتی تھی۔ فوج پر جب دشمن کا خوف طاری ہو جاتا ہے تو اس کا اثر لڑنے کے جذبے اور اہلیت پر پڑتا ہے، لیکن محمد بن قاسم نے جب دہریلا کو محاصرے میں لیا تو اس نے محسوس کیا کہ دشمن کی فوج اتنی خوفزدہ نہیں جتنی بتائی گئی ہے۔ قلعہ ہمارے حوالے کر دو، محمد بن قاسم نے اعلان کروایا۔ بہرور والوں کی تباہی کا حال تم سن چکے ہو، تباہ ہونے والے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ قلعے کی دیوار کے اوپر سے جواب آیا، یہاں صرف فوج ہے، پتھر برساؤ، آگ لگاؤ، سارا شہر جلا ڈالو، قلعے کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ جب اپنے زور سے قلعہ لے لیں گے تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، محمد بن قاسم نے اعلان کرایا۔ قلعہ اسی صورت میں لوگے جب ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ قلعے کی دیوار کے اوپر سے للکار سنائی دی۔ محمد بن قاسم نے قلعے کے ارد گرد گھوم کر دیوار کا جائزہ لیا اور اپنے دستوں کو بھی دیکھا کہ وہ محاصرے کی ترتیب میں ٹھیک طرح آئے ہیں یا نہیں۔ وہ جب قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑا رہا تھا تو دیوار کے اوپر سے پہلا تیر آیا جو اس تک نہ پہنچ سکا کیونکہ فاصلہ زیادہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ یہاں بھی قلعے کی فوج نے بہرور کی فوج والا انداز اختیار کیا تھا۔ اندر سے کبھی پیادہ کبھی سوار ایک دو دستے نکلتے تھے اور مسلمانوں پر حلہ بولتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے۔ اس قلعے پر سنگ باری اور نفط اندازی بیکار تھی کیونکہ اندر مکان خالی تھے۔ انہیں آگ لگ بھی جائے تو فوج پرواہ نہ کرتی۔ تاریخوں میں یہ بھی آیا ہے کہ بہرور کی تباہی کی تفصیلات سن کر دہلیلا کے فوجی افسروں نے تمام تر فوجی سامان جو عام طور پر باہر پڑا رہتا تھا مضبوط مکانوں کے اندر رکھ دیا تھا تاکہ آگ والے تیروں سے نظر آتش ہونے سے بچ جائے۔ محمد بن قاسم نے یہاں بھی وہ تمام حربے آزمائے جو بہرور میں آزما چکا تھا۔ اس نے آخر میں یہ طریقہ آزمایا کہ دشمن کے دستے جب قلعے سے باہر حملہ کرنے آئیں تو انہیں بھاگنے نہ دیا جائے اور جم کے لڑا جائے۔ اس طرح یہ کامیابی ہوئی کہ دشمن کا جانی نقصان ہونے لگا۔ نقصان تو مجاہدین کا بھی ہوتا تھا لیکن دشمن کچھ زیادہ ہی کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ محمد بن قاسم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ منجنیقوں سے قلعے کے دروازوں پر پتھر پھینکنے کا حکم دیا۔ دروازے مضبوط تھے لیکن اندر والے فوجیوں کے دل اتنے مضبوط نہیں رہ گئے تھے۔ اس کے علاوہ محمد بن قاسم نے دشمن کے ان دستوں کے لیے جو باہر آ کر حملے کرتے تھے انتظام کیا کہ تیر اندازوں کو تمام دروازوں کے سامنے تیار کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ جو ہی دشمن کے دستے حملے کے لیے نکلیں ان پر بڑی تیزی سے تیر چلائیں۔ یہ طریقہ بھی کارگر ثابت ہوا۔ ان تمام کارروائیوں کے باوجود محاصرے کو 2 مہینے لگ گئے۔ ایک روز قلعے کا ایک دروازہ کھلا اور اندر سے ایک جلوس نکلا۔ یہ سب فوجی تھے لیکن ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ وہ جلوس کی صورت میں آہستہ آہستہ چلتے مسلمانوں کے درمیان سے گزر گئے۔ انہوں نے عطر لگا رکھا تھا، ساری فضا معطر ہو گئی۔ وہ سب کچھ گنگناتے جا رہے تھے، ان کے چہروں پر اداسی تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ ماتمی جلوس ہے۔ بعض مورخوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ انہوں نے موت کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ماتمی لباس میں تھے، لیکن یہ کہیں بھی واضح نہیں کہ یہ لباس کیسا تھا۔ یہ سب فوجی تھے جو دہلیلا کے دفاع میں لڑتے رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ مزید مزاحمت کے قابل نہیں رہے تو وہ نہتے ہو کر اور عطر لگا کر ماتمی لباس پہن کر قلعے کو چھوڑ گئے۔ ان کا رخ اس طرف تھا جدھر دشوار گزار صحرا تھا اور دور دور تک کوئی ہریالی اور آبادی نہیں تھی۔ محمد بن قاسم کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ دیکھتا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ تاریخ معصومی میں 2-3 مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ وہ نہر منجل سے گزر کر آگے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہ چلا کہ کہاں چلے گئے ہیں۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ نہر کا مطلب چھوٹا دریا تھا۔ اس زمانے میں آج کل کی خود ساختہ نہروں کا تصور نہیں تھا۔ محمد بن قاسم اپنے سالاروں اور فوج کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا، فوجیوں کے ہتھیار اور دیگر ساز و سامان اکٹھا کیا۔ شہر میں ابھی کچھ لوگ موجود تھے، انہیں کہا گیا کہ وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو واپس بلا لیں۔ یہاں محمد بن قاسم نے نوبہ بن ہارون کو وہاں کا حاکم مقرر کیا اور خود وہیں رک گیا۔ یہ سفر 94 ہجری کا مہینہ تھا۔ محمد بن قاسم نے وہاں سے ہندوستان کے مختلف راجاؤں کو خطوط لکھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ ان خطوط میں اس نے ایسی کوئی دھمکی نہ دی کہ وہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو ان پر حملہ کیا جائے گا یا ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا۔ اس نے اسلام کی بنیادی تعلیمات اور خوبیاں لکھیں اور یہ بھی لکھا کہ اس نے اس وقت تک جو شہر فتح کیے ہیں وہاں کے لوگوں سے معلوم کیا جائے کہ انہیں اسلام کی یہ خوبیاں عملی طور پر نظر آئی ہیں یا نہیں۔ محمد بن قاسم ابھی دہلیلا میں ہی تھا
کہ اسے اطلاع ملی کہ 4 آدمیوں کا ایک وفد اسے ملنا چاہتا ہے۔ یہ چاروں ہندو تھے۔ محمد بن قاسم سے ملنے سے پہلے انہیں شعبان ثقفی کے پاس لے جایا گیا تھا۔ یہ شعبان ثقفی کا حکم تھا کہ کوئی اجنبی محمد بن قاسم سے ملنا چاہے تو پہلے اسے اس کے پاس لایا جائے۔ یہ محمد بن قاسم کی حفاظت کا انتظام تھا۔ ملاقات کے بہانے آنے والے اجنبی اس پر قاتلانہ حملہ بھی کر سکتے تھے۔ محمد بن قاسم کے پوچھنے پر ان 4 آدمیوں نے اپنا تعارف یہ کروایا کہ وہ راجہ داہر کے وزیر سیاکر کی طرف سے آئے ہیں اور سیاکر محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کرنا چاہتا ہے، اور وہ اسلام قبول کرے نہ کرے ہمیشہ محمد بن قاسم کے ساتھ رہے گا۔ سیاکر راجہ داہر کا نہایت دانا اور قابل وزیر تھا، اور شعبان ثقفی اور محمد بن قاسم تک اس کی قابلیت کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جب ان دونوں کو معلوم ہوا کہ سیاکر ان کی اطاعت قبول کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو محمد بن قاسم کو قدرتی طور پر خوشی ہوئی۔ اس نے 4 آدمیوں کے اس وفد کو معافی کا پروانہ دے کر رخصت کر دیا۔ چند ہی روز بعد سیاکر خود محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کے حملے سے پہلے جن عورتوں اور بچوں کو راجہ داہر کے حکم سے قید کیا گیا تھا اور جو واقعہ اس حملے کی وجہ بنا، ان میں وہ ساری کی ساری عورتیں دیبل کے قید خانے میں نہیں تھیں۔ دیبل کی فتح کے وقت وہاں پر قید عورتوں کو دیبل کے قید خانے سے رہا کرایا گیا تھا۔ بعض عورتوں کو دوسرے قید خانے میں بھی رکھا گیا تھا۔ تاریخ کو ان عورتوں کی صحیح تعداد کا علم نہیں، لیکن تاریخوں میں لکھا ہے کہ کچھ قیدی عورتیں داہر کے اس وزیر سیاکر کے قبضے میں تھیں، جو وہ محمد بن قاسم کی خوشنودی کے لیے اپنی ہمراہ لے کر آیا اور جنہیں محمد بن قاسم نے فوراً عرب بھجوا دیا۔ سیاکر جن عورتوں کو لایا ان کی تعداد 10 کے لگ بھگ تھی۔ یہ کوئی خوبصورت اور جوان لڑکیاں نہیں تھیں، بلکہ محنت مشقت کرنے والی عورتیں تھیں۔ یہ غالباً سراندیب سے عرب کو جانے والے تاجروں کی نوکرانیاں تھیں اور بدو قبائل سے تعلق رکھتی تھیں۔ محمد بن قاسم کو ان عورتوں کے متعلق پہلے علم ہی نہیں تھا۔ اسے یہ بتایا گیا تھا کہ تمام قیدی مرد اور عورتیں دیبل کے قید خانے میں بند تھیں۔ جب ان عورتوں کو داہر کا وزیر سیاکر محمد بن قاسم کے پاس لایا تو محمد بن قاسم نے ان کے ساتھ عربی میں بات کی۔ اس کے جواب میں عورتوں نے بھی عربی میں بات کی۔ تم سے یہ لوگ کیا کام لیتے رہتے ہیں؟ محمد بن قاسم نے ان سے عربی زبان میں پوچھا۔ اروڑ کے محل میں جھاڑو اور کپڑے دھونے کا کام ہمارے سپرد تھا، ایک عورت نے جواب دیا۔ ہم اسی طرح کے نیچ کام کیا کرتی تھی۔ کیا وہاں تمہیں کسی طرح تنگ یا پریشان کیا جاتا تھا؟ ہم اپنے مالکوں کے ہاں بھی یہی کام کرتی تھیں، ایک اور عورت بولی۔ ہندوؤں کے اس محل میں بھی ہم سے یہی کام لیا جاتا تھا اور اپنا بچا کچا کھانا ہمیں دے دیتے تھے۔ ان کے ساتھ باتیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ پیدائشی غلام ہیں جو اتنا بھی احساس نہیں رکھتی کہ وہ کسی کی نوکرانیاں ہیں۔ انہیں اتنا ہی یاد رہ گیا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ سالار محترم، داہر کے وزیر سیاکر نے ترجمان کی معرفت کہا۔ اپنا اعتماد پیدا کرنے کے لیے یہی ایک تحفہ بہتر سمجھتا تھا جو لے آیا ہوں۔ تمہیں اب ہماری اطاعت قبول کرنے کا خیال کیوں آیا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ کیونکہ میں اب آزادی سے سوچنے کے قابل ہوا ہوں، سیاکر نے جواب دیا، لیکن اپنے تمام خاندان سمیت راجہ کا قیدی تھا۔ ہم راجہ کو مشورے تو دیا کرتے تھے، لیکن یہ سوچنا پڑتا تھا کہ راجہ کس قسم کے مشورے پسند کرتا ہے۔ جب اس نے عرب کے جہاز لوٹنے اور مسافروں کو قید میں ڈالنے کا حکم دیا تھا تو میں نے اس سے کہا تھا کہ عربوں کی نظریں پہلے ہی سندھ پر لگی ہوئی ہیں اور عرب پہلے مکران کے ایک حصے پر قابض ہیں، اس لیے عربوں کو اشتعال نہ دلایا جائے، لیکن وہ نہ مانا۔ اس کا دماغ تو اس طرح خراب ہوا کہ ہماری فوج نے آپ کے 2 سالاروں کو یکے بعد دیگرے شکست دی۔ راجہ داہر پر دراصل ایک اور وزیر کا زیادہ اثر تھا جس کا نام بدہیمن تھا۔ اس وزیر نے ہی اسے مشورہ دیا تھا کہ اپنی سگی بہن کے ساتھ شادی کر لو۔ کیا تمہارے مذہبی پیشواؤں نے راجہ داہر کو یہ نہیں بتایا تھا کہ مذہب سگے بہن بھائی کو آپس میں میاں بیوی بننے کی اجازت نہیں دیتا؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ مذہبی پیشوا، سیاکر نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ مذہبی پیشوا بھی اس کی خواہشوں، اس کی پسند و ناپسند اور اس کے تہمات کے غلام تھے۔ ہمارے راجہ کو مذہب کی بجائے اپنا راج پاٹ زیادہ پیارا تھا۔ اسے پنڈتوں نے بتایا تھا کہ تمہارا بہنوئی تمہارے راج پاٹ پر قبضہ کر لے گا، تو بدہیمن نے راجہ کو کہا تھا کہ بہن کو اپنی بیوی بنا لو تو بہنوئی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ جن پنڈتوں نے یہ شادی کرائی تھی انہی پنڈتوں نے مجھے کہا تھا کہ راجہ کا یہ پاپ معلوم نہیں راج دربار پر اور رعایا پر کیا عذاب لائے گا۔ وہ عذاب آیا، میں ایک پاپی راجہ کا وزیر بنا رہا، لیکن دل پر یہ خوف رہا کہ مجھے کوئی نہ کوئی سزا ضرور ملے گی۔ میں اپنی روح کی تسکین کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے قبول کریں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ عرب کا ایک آدمی محمد حارث علافی بھی راجہ داہر کے دربار میں ہوتا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ وہ اب داہر کے بیٹے جے سینا کے ساتھ ہے، سیاکر نے کہا۔ وہ کیسا آدمی ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ اس کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں؟
وہ دوگلا آدمی ہے، سیاکر نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ آپ کو بڑے قیمتی راز دیتا رہا ہے، لیکن وہ اتنا ہی وفادار راجہ داہر کا بھی تھا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ عرب کے حکمرانوں کا باغی ہے، لیکن اسلام کا باغی نہیں۔ یہ اسی کی بدولت ہے کہ آپ کے باغی عرب غیر جانبدار ہیں۔ راجہ داہر نے انہیں بہت لالچ دیے تھے، لیکن الافی نے انہیں درپردہ کہہ دیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ راجہ داہر نے انہیں دھمکی دی تھی کہ وہ انہیں اپنے علاقے سے نکال دے گا۔ محمد حارث الافی نے میری موجودگی میں راجہ داہر سے کہا تھا کہ عربوں کو اس نے یہاں سے نکل جانے کو کہا تو یہ سب عرب سے آئی ہوئی فوج کے بڑے مضبوط ساتھی بن جائیں گے اور یہ اروڑ کی راجدھانی کے لیے زبردست خطرہ پیدا کر دیں گے۔ محمد بن قاسم ایسا اناڑی یا جذباتی نہیں تھا کہ دشمن کے وزیر کو اس کی باتوں میں آ کر اعتماد میں لے لیتا۔ اس نے سیاکر کو بظاہر قبول کر لیا اور حکم جاری کر دیا کہ اسے اپنے ساتھ رکھا جائے اور اسے وہ درجہ دیا جائے جو اسے راجہ داہر کے ہاں حاصل تھا۔ محمد بن قاسم نے شعبان سقفی سے کہا کہ وہ اس شخص پر گہری نظر رکھے اور دیکھے کہ یہ کسی اور نیت سے تو نہیں آیا۔ محمد بن قاسم نے دہلیہ سے کوچ کیا۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ آگے ایک چھوٹا سا دریا تھا جو جلوالی نہر کہلاتا تھا۔ گزرتی صدیوں نے سندھ کے چھوٹے چھوٹے دریاؤں کو خشک کر کے ان کی گزرگاہوں کا بھی نام و نشان نہیں رہنے دیا۔ اس زمانے میں یہ دریا موجود تھے اور آب و تاب سے بہتے تھے۔ مسلمان فوج نے جلوالی نہر کے مشرق کی طرف آخری پڑاؤ کیا۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے بیٹے جے سینا کو ایک تحریری پیغام بھیجا جس میں اس نے لکھا کہ تم نے اپنے باپ کا انجام دیکھ لیا ہے، سندھ تمہارے خاندان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، تم کب تک بھاگے بھاگے پھرو گے اور کہاں تک جاؤ گے؟ برہمن آباد میں تم نے پناہ لی ہے، اسے بھی عارضی سمجھو۔ تمہارے لشکر، تمہارے ہاتھی اور گھوڑے ہم سے کوئی قلعہ نہیں بچا سکے اور کسی بھی میدان میں ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے۔ تمہارے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ اسلام قبول کر لو، پھر تم نہ صرف زندہ رہو گے بلکہ وقار اور عزت کی زندگی گزارو گے۔ اگر یہ منظور نہیں تو ہماری اطاعت قبول کر لو، پھر تم ہمارے قیدی نہیں رہو گے، نہ ہم تمہیں غلام بنائیں گے، تمہاری عزت اور حیثیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو ہم آ رہے ہیں، ایک ایسی لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ جو تم نہیں جیت سکو گے۔ ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ ہے اور وہی ہماری فتح کا ضامن ہے۔ قاصد پیغام لے کر چلا گیا اور واپس بھی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اسے قلعے کے دروازے پر روک کر پوچھا گیا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ راجکمار جے سینا کے نام سالار عرب امیر سندھ محمد بن قاسم کا پیغام لایا ہوں۔ اسے قلعہ دار کے پاس لے گئے۔ کیا یہ پیغام کسی اور کو دے سکتے ہو؟ قلعہ دار نے پوچھا اور اسے بتایا جے سینا یہاں نہیں ہے۔ نہیں، قاصد نے جواب دیا، راجہ داہر کے بعد وہی ہیں جو فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ جے سینا یہاں نہیں ہے، قلعہ دار نے کہا۔ میں جانتا ہوں تم کیا پیغام لائے ہو، اس کا جواب میں ہی دوں گا، پڑھ کر سناؤ۔ قاصد مقامی آدمی تھا، وہ نو مسلم تھا۔ اس نے پیغام سنا دیا۔ قلعہ دار نے کہہ کر لگایا، میں جانتا تھا پیغام یہی ہوگا۔ قلعہ دار نے کہا، تمہارے سالار کا دماغ چل گیا ہے، سنا ہے وہ ابھی بچہ ہے۔ راجہ داہر کے مر جانے سے ہم سب نہیں مر گئے۔ لڑنے کے لیے صرف جے سینا ہی نہیں، جے سینا خود اسلام قبول کرے تو اسے کون روک سکتا ہے، لیکن وہ کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ تمہارے سالار کی اطاعت قبول کر لے۔ جے سینا مفرور ہے، تم واپس چلے جاؤ اور اپنے سالار سے کہو کہ آ جائے اور قلعہ لے لے۔ ہمارا سالار تو آئے گا ہی، قاصد نے کہا، لیکن یہ سوچ لو کہ اپنی فوج کی قتل عام کے ذمہ دار تم ہوگے۔ تم چلے جاؤ، قلعہ دار نے کہا۔ یہ پیغام جے سینا کے نام ہے اور وہ یہاں نہیں ہے اور اس قلعے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اگر اس کا کچھ تعلق ہے تو یہ بھی سن لو کہ جے سینا ہمیں حکم دے گیا ہے کہ مسلمانوں کی فوج آ جائے تو اس کا مقابلہ بے جگری سے کرنا۔ قاصد جب محمد بن قاسم کو پیغام کا جواب قلعہ دار کی زبانی دے چکا تو اس سے کچھ دیر بعد برہمن آباد سے ایک جاسوس آیا جس نے یہ خبر دی کہ جے سینا چند دن برہمن آباد میں رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو ازسرنو منظم کیا تھا۔ اس نے دوسرے قلعوں سے بھاگتے ہوئے فوجیوں کو بھی اس فوج میں شامل کر لیا ہے اور اب وہ برہمن آباد میں نہیں ہے۔ جاسوس نے بتایا کہ جے سینا چنیر کی طرف چلا گیا ہے، وہ مدد اکٹھی کرتا پھر رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے۔ برہمن آباد میں ہندوؤں کی جو فوج تھی اس کی تعداد 40,000 تھی اور اس فوج کو بڑی سخت لڑائی لڑنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے برہمن آباد کی جنگ کے لیے اپنا طریقہ کار بدل دیا۔ اس نے قلعے کا محاصرہ کرنے کی بجائے قلعے کے ذرا قریب ہو کر اپنی خیمہ گاہ کے ارد گرد خندق کھدوا لی اور اپنے ایک دو آدمیوں کو آگے بھیجا کہ وہ قلعے کے قریب جا کر اعلان کریں کہ قلعے کے دروازے کھول دو، اگر ہم نے قلعہ لڑ کر لیا تو کسی کی بھی جان بخشی نہیں کی جائے گی۔ یہ آدمی آگے گئے اور انہوں نے کئی بار اعلان کیا، لیکن اس کے جواب میں قلعے سے ان پر تیر آئے اور وہ واپس آ گئے۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو باہر نکالا۔
وہ پیر کا دن تھا اور رجب 94 ہجری کی پہلی تاریخ تھی۔ قلعے کے دروازے کھلے، رکے ہوئے سیلاب کی مانند قلعے سے ایک لشکر نکلا۔ اس کے آگے آگے 10-12 آدمی ڈھول بجا رہے تھے۔ بڑی تیزی سے یہ لشکر جو مختلف دروازوں سے نکلا تھا لڑائی کی ترتیب میں آ گیا اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ حملہ بڑا ہی زوردار تھا۔ ایک بار تو محمد بن قاسم کے لشکر کے مجاہرین کے پاؤں اکھڑ گئے۔ انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ برہمن عباد کی یہ فوج دلیرانہ کارروائی کرے گی۔ محمد بن قاسم نے یہ حملہ تو روک لیا لیکن اس میں شام ہو گئی۔ لڑائی کے دوران دشمن کے ڈھول بجتے تھے اور اس کی فوج کا جوش اور لڑنے کا جذبہ ذرا سا بھی کم نہ ہوا۔ شام ہوتے ہی ہندو فوج قلعے میں واپس چلی گئی اور اس کی واپسی کا انداز ایسا تھا کہ آہستہ آہستہ پیچھے سے سپاہی اور سوار قلعے کے دروازوں میں غائب ہوتے گئے۔ مسلمان جب ان کے تعاقب میں آگے گئے تو دیوار کے اوپر سے ان پر تیروں کا می برسنے لگا۔ مسلمان اپنی خیمہ گاہ میں واپس آ گئے۔